اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مہدی 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 مہدی، حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک کوئی ایک نبی اور کوئی ایک امام بتائیے جس نے مہدی مہدی نہ کیا ہو۔ ہر اللہ کے نبی نے، ہر اللہ کے ولی نے امام وقت کا نام لیا، انہیں یاد کیا، ان کا انتظار کیا، ان کے زمانے میں شامل ہونے کی آرزو کی۔ پوچھا کسی نے یا حسین حل ولد المہدی، کیا امام زمانہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ فرمایا لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ فرمایا اگر حسین کی زندگی میں مہدی کی ولادت ہو جاتی تو حسین مہدی کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیتا۔ تین ہم نے تحریریں لکھی ہیں۔ لقد کتبنا فی الدبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، تورات میں، زبور میں، اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ انبیاء، ہم نے تین جگہ پر لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ کہاں ہیں اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے؟ ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے حکمرانوں میں کوئی بھی اس قابل جو نماز بھی پڑھا سکے۔ مسلمان 56 ممالک مسلمانوں کے ہیں، آپ 1-1.5 کے علاوہ ضرور ذرا کوئی بتائیے کہ کون سا ملک ہے جس کا وزیر اعظم صدر مملکت نماز پڑھا سکتا ہو؟ کہاں صالحین کی حکومتیں ہیں؟ کہاں نیک لوگوں کے ہاتھ میں زمین کا اختیار ہے؟ اکثریت غیر مسلموں کی ہے زمین کے اوپر جن کا اختیار ہے، اور 25-40% اگر ہیں تو وہ مسلمان ہیں، تو ان کا حال یہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا کہ اس زمین کی وراثت اللہ کے میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو مومن ہیں اور صاحبان کردار ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ استخلف الذین کما استخلف الذین من قبلہم، کہ وہ تمہارے درمیان اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے والوں کے درمیان بھی اس نے خلیفہ بنایا۔ جی، حضرت آدم کو اللہ نے بنا کے بھیجا۔ اب یہ ہے کچھ آیات قرآن مجید کی جو اللہ کے وعدے سے متعلق ہیں، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نحل کی پہلی آیت، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس وعدے کا اعلان ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، میں تمہارے لیے زمین پر نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں اختیارات دوں گا، یہ وعدے ہیں اللہ کے۔ اب اس آیت میں وعدہ نہیں ہے، اعلان ہے، وعدہ ہے۔ وہ جو وعدہ کیا تھا پورا کر رہا ہوں۔ عطا امر اللہ، جان لو اللہ کا امر آ چکا۔ یہ امام کی ولادت پر دلیل آیت ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، خبردار اسے پانے میں جلدی نہ کرو، بھیجوں گا جب تم اس قابل ہو جاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور یقین جان لو کہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر سکے، اللہ کے ساتھ شراکت رکھ سکے۔ عطا امر اللہ، یہ آیہ کریمہ امام کی ولادت پر دلیل ہے۔ امام کی ولادت ہو چکی ہے، امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ تقریباً 250 سے زیادہ اہل سنت علماء کرام کی کتابوں کی تلاش مکمل ہو چکی ہے جو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور غیبت میں ہے، اور وہ بہت جلد ہمارے ایک اہل سنت عالم دین نے جو محنت کی ہے وہ بہت جلد زیور اعتبار سے آراستہ ہوگی، اور وہ سنی شیعہ مسلمانوں تک پہنچے گی۔ تو میں یوں کہہ دوں کہ ولادت کے بعد میں، ولادت کے عنوان سے شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر اثنا عشری، ہر شیعہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ 250 سے زیادہ اہل سنت کے ان علماء کرام کی لسٹ اور کتابیں تلاش کی جا چکی ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اہل سنت کے بزرگ علماء کرام ہیں۔ لہذا اگر اختلافی موضوع ہے بھی تو وہ میرے سنی بھائیوں میں ہے۔ ایک تعداد کہتی ہے ولادت نہیں ہوئی، اور ایک انہی کے درمیان سے تعداد کہتی ہے کہ ولادت ہو چکی ہے۔ ویسے جو بھی ولادت کو نہیں مانے گا نا، توجہ چاہوں گا، جو بھی ولادت کو نہیں مانے گا نا وہ بند گلی کا شکار ہے۔ کون ہے حجت خدا آج؟ کون ہے جس کی وجہ سے زمین ٹکی ہوئی ہے؟ کون
جس کی وجہ سے آسمان پھٹ نہیں رہا، آسمان گر نہیں رہا، کوئی تو ہے کہ جو امن و امان کا سبب ہے، جسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں انہیں پہچان نہیں پا رہا، تو غیبت میں ہوں، وہ نہیں ہے۔ کیا معلوم، اسی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ کیا معلوم اس وقت محفل میں ہمارے تشریف فرما ہوں، بلکہ یقین سے صلوات پڑھیے تو حضرت آ جائیں۔ ایک اور صلوات بلانے کے لیے پڑھیے۔ امام اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا، نہیں میں انہیں پہچان نہیں پا رہا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ 40 سال تک نبی مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ 40 سال کے بعد جب ظاہر ہونے لگے تو نبی تو اس وقت بھی تھے جب ظاہر نہیں تھے، نبی اس وقت بھی تھے جب حاضر تھے اور ظاہر نہیں تھے، لیکن جب پہچاننے لگ گئی امت اور لوگ پہچاننے لگ گئے تو اس وقت ظہور ہو گیا۔ ہمارے درمیان امام موجود ہیں، ہم بس جس دن پہچاننے لگ جائیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا۔ تو ولادت امام کی ہو چکی ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ چکا ہے، اسے پانے میں جلدی نہ کرو۔ تم نے پہلے پانے میں بہت جلدی کی تو اس کا نقصان ہوا، اب اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں تو اس مرحلہ گفتگو کو 2 مصروں میں اس طرح سے یاد کروں گا کہ یہ تو طے کریں کہ ہم منتظر ہیں یا وہ منتظر ہیں۔ ہم منتظر ہیں تو وہ منتظر، وہ منتظر تو ہم منتظر۔ کون ہے جو منتظر ہے؟ شاعر لکھنوی نے کیا خوب 2 مصرے کہے، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے۔ توجہ چاہوں گا، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے اگر ہمیں مدنی الطب بنایا ہے، اگر ہمیں شہری انسان بنایا ہے اور شہری حیوان بنایا ہے، مل کے رہنے والا بنایا ہے، تو پھر اللہ نے کیا انتظام کیا کہ اگر ہم بند کمرے میں بھی کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی نظام ہو جو ہمیں کنٹرول کرے۔ عزیزان گرامی، وہ جو بند کمرے میں اللہ کی طرف سے کنٹرول کرنے والا نظام ہے، اسے اولی الامر کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں ہر ایک کی نگاہیں نہیں ہوتی۔ یہ جہاں باب فضائل ہے کہ نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، وہاں معاشرے کی اور سماج کی ضرورت بھی ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو کہ جو ہر حال میں دیکھتا ہو اور ہر جگہ دیکھتا ہو۔ لہذا قیامت میں جب نام عمل دیا جائے گا تو ہر شخص کے نام عمل پر اس کے زمانے کے امام کے دستخط ہوں گے۔ یہ فائل ہم سب کی فائلیں پہنچیں گی، مگر ہماری فائلوں پر ہمارے وقت کے امام کے دستخط ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برا کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے امام تک پہنچے گا۔ اور اگر امام کو تمہارے کسی عمل سے تکلیف ہو گئی تو یہ اس دشمنی سے کم دشمنی نہیں ہے کہ جو کھلے دشمنوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندے اور سرزمین قم پر امام کے سفیر اور نمائندے ہیں۔ امام سامرہ میں رہتے ہیں، حضرت احمد ابن اسحاق جو ہیں وہ قم کے اندر رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شہر کے اندر ایک یہودی منجم رہتا تھا، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے جا کے دیکھا تو وہ یہودی منجم کھڑا ہے۔ مجھے پہلے تو یہ تشویش ہوئی کہ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سلام دعا نہیں ہے، ہمارا ان جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں رکھتے ہم ایسے لوگوں سے، یہ میرے دروازے پر کیوں کرایا ہے؟ تو بہرحال یہودی تھا، منجم تھا، اختلاف نظر ہو سکتا ہے، مگر اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ آئے ہوئے سے بات کرو۔ میں نے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہ میرے پاس
مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں رات میں جو رات گزری ہے اس رات میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف تھا. اس واقعے کو، اس روایت کو لکھا یوم الخلاص کے اندر. میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف تھا کہ ایک مرتبہ مجھے محسوس ہوا، اللہ اکبر، کہ ایک آمد ہوئی ہے زمین پر جو اس سے پہلے نہیں تھی. کہا جی کیسی آمد ہے؟ کہا قد ولدا مولود فی وقت قضا، فلاں وقت میں ایک مولود کی ولادت ہوئی ہے. لا یکون ھذا المولود، یہ پیدا ہونے والا، ولادت پانے والا نہیں ہو سکتا الا نبیا او وصی نبی، یا یہ دنیا میں آنے والا نبی ہے یا وصی نبی. میں نے اس سے کہا کہ اور کچھ کہو. کہا ان نظر یدلنی، میری نظر یہ ہے کہ یہ آنے والا انہو یملک الدنیا شرقا و غربا سہلا و جبلا، یہ آنے والا ایسی حکومت بنائے گا جس کی حکومت شرق اور غرب تک پھیلے گی، جس کی حکومت زمین کے ہر گوشے تک پھیلے گی. کوئی زمین پر پہاڑ نہیں ہوگا جو اس کے قابو میں اور کنٹرول میں اور تسلط میں نہ ہو. ایک ایسا وجود زمین پر آ چکا ہے کہ جس کے وجود نے ہمیں خوشحالیاں دینی ہیں، ہمیں راحتیں دینی ہیں. کہتا ہے حتی لا یبقى علی وجہ الارض، حتی لا یبقى علی وجہ الارض احدا الا وانا له وقالا بولایتہ، کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا مگر وہ شخص اس کی ولایت کا اقرار کرے گا. یہ وہ آیا ہے کہ جس کو سب مانیں گے، جس کا اقرار سب کریں گے، اور اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکے گا. پوری کائنات پر اس کی حکومت ہوگی. جناب احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر مجھے چلا گیا تو میں سوچتا رہا یہ مجھے کیوں بتانے آیا تھا. تو ایک مرتبہ شوق بڑھنے لگا کہ بہرحال میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جو گھرانہ مہدی کا انتظار کر رہا ہے. میں نے اپنے غلام سے کہا کہ سامان سفر باندھو، ہمیں سامرہ امام سے ملاقات کے لیے جانا ہے. میں سفر طے کرتا ہوا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، میں سفر طے کرتا ہوا، میں رستوں کو طے کرتا ہوا، گزارتا ہوا پہنچا ہوں سرزمین سامرہ پر. اور جب میں وہاں پہنچا تو امام سے ملاقات اور اذن ملاقات میں نے چاہا تو کچھ دیر کے بعد مجھے حضرت کے گھر میں لے جایا گیا. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے حضرت کو سلام کر کے چاہا کہ ادب کروں، ہاتھ کا بوسہ لوں، تو انہوں نے ہاتھ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ پہلے اپنے امام کو تو سلام کر لو. اور جس طرح انہوں نے اشارہ کیا وہ ایک گہوارہ تھا جس میں ایک نومولود ایک بچہ لیٹا ہوا تھا. میں قریب گیا اور میں نے قریب جا کر ان کا چہرہ دیکھا. تعجب مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں کہ ان کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو ان کا جلال وجہ ایسا تھا کہ میری نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹھہر نہیں رہی. میں نے ہمت کر کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں اتنا ٹھہراؤ تھا. دیکھیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو نومولود بچہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں ٹھہری بھی نہیں ہوتی. کہنے لگے ان کی آنکھوں میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ وہ مجھے ایک لمحے بھر کے لیے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان مجھ پہ گر سکتا ہے اور زمین مجھ پہ پھٹ سکتی ہے. میں نے امام کی طرف رخ کر کے کہا مولا یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس بچے کا انتظار آدم سے لے کر خاتم تک کرتے رہے یہ وہی مولود ہے. میرے کچھ بھائی یہاں تشریف فرمائے جو میری جان ہے، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ شیعوں کی کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں ان سے مخاطب ہوں، اتنے عرصے سے زندہ ہے، اتنی لمبی عمر. اچھا تعجب کے جملے کہتے وہ ہیں جو توحید زیادہ کرتے ہیں. بھائی تم اللہ زیادہ کرتے ہو تو اللہ کی قدرت کو مانتے نہیں ہو. کہنے جی اتنی مدت سے کیسے زندہ ہے، 1150 سال گزر گئے اب تک کیسے زندہ ہے؟ تو میں انہیں ایک جملہ کہہ دوں، کہوں گا پیار سے، اگرچہ اختلاف رائے کے ساتھ، محبت سے اور پیار سے بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جو یہ کہے نا کہ اتنی مدت سے زندہ کیسے ہیں، ان سے پہلے تو یہ سوال کرو کہ تم زندہ کیسے ہو.
रखा हुआ है? हमारे बस की है जिंदा रहना? हम तो रोजाना है अपने ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं। हम तो जो खा रहे होते हैं वो भी नहीं पता होता कि इसमें जहर है या ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम तो खुद अपने नुकसान के लिए रोजाना सुबह शाम काम कर रहे होते हैं। फिर ये किसने हमें जिंदा रखा हुआ है? जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है उसी ने मेहदी को जिंदा रखा। वरना कोई बता दे कि हम कैसे जिंदा है? मोटी सी बात है कि इमाम की हयात कुदरत परवरदिगार की दलील है। मानना पड़ेगा, अगर इमाम की विलादत को नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि जमाना हुज्जत खुदा से खाली है। सुन्नी शिया ने हदीस लिखी कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया। जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत न रखे, उसे न पहचाने, उसे न जाने और मर जाए तो वो कुफ्र की मौत मरेगा। तो हर जमाने में हुज्जत खुदा का होना जरूरी है। और ये महफिल सज ही इसीलिए रही है कि हम उनके दरवाजे पर बैठकर ये ऐलान करें कि हम आपके चाहने वाले हैं, चाहे वो सुन्नी हो या वो शिया हो। खैरियत तो उनकी है इसलिए कि आसमान रुका हुआ है। खैरियत तो उनकी है इसलिए कि जमीन टिकी हुई है। और लफ्ज बेहतर कर लूं, वो खैरियत से है इसलिए कि मेरे साथ चल रहे हैं। हम खैरियत की वजह से उन्हें खत नहीं लिख रहे, खैरियत तो उनकी हमें मिल रही है। हम अपनी हाजत के लिए उन्हें खत लिख रहे हैं। और हाजत, क्या हम खत नहीं लिखेंगे तो हमारी हाजतों को जानते नहीं है? हम खत नहीं लिखेंगे तब भी वो हमारी हाजतों को जानते हैं, मगर कोई आदाब भी होते हैं, कोई तहजीब भी होती है, कुछ अदब का तकाजा भी होता है। कहने लगे अच्छा खत लिखते हो तो जवाब आता है। हमने खत लिखा कि हमारी फला परेशानी दूर हो जाए, तो क्या वो जवाब लिखेंगे परेशानी दूर हो गई? ये परेशानी दूर करेंगे? बस अगर हमारी परेशानी दूर हो रही है तो यही तो जवाब है। वो इत्मीनान कल्ब बढ़ रहा है, वो सुकून दिल बढ़ रहा है, वो इस दरवाजे पर यकीन बढ़ रहा है, वो परेशानियों से लड़ना और निमटना सीखा जा रहा है, तो ये जवाब ही तो है उनका।